سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے نکال کر معاشی استحکام کی طرف گامزن کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ٹیکس کی بہتر تعمیل اور نفاذ کے اقدامات ہی رسمی شعبے پر ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے کا واحد پائیدار طریقہ ہے۔ چیئرمین سینٹ نے صوبائی حقوق کے تحفظ، وفاق کو مضبوط بنانے اور تمام خطوں میں متوازن ترقی کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے تائیوان سمیت بنیادی مفادات کے تمام معاملات پر چین کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ بھارت میں فاشسٹ مودی حکومت کی آمرانہ حکومت میں صحافیوں کی زندگیاں مسلسل خطرے میں ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مجموعی قومی پیداوار میں نمایاں نمو کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے نکال کر معاشی استحکام کی طرف گامزن کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 75% حصے کی نجکاری انتہائی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی اور بولی کا عمل انتہائی شفاف رہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہی اپنے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کی جائے گی اور PIA کی نجکاری اس سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری حکومت کے معاشی اصلاحات کے ویژن کا حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے انہیں دو طرفہ تعلقات اور باہمی مشاورت کے تناظر میں انتہائی مفید قرار دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان کی ایک روز قبل سعودی ولی عہد اور سعودی عرب کے وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے خوشگوار ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو بتایا کہ ان تعلقات کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دسمبر کے مہینے میں سب سے زیادہ ٹیکس وصولیوں پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی فیلڈ فارمیشنز کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ویڈیو لنک کے ذریعے ٹیم FBR اور فیلڈ فارمیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ FBR نے دسمبر 2025 میں 1427 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول کیا، جو ماہانہ ہدف 1446 ارب روپے کا 99% ہے۔ وزیر خزانہ نے اس کارکردگی کو حکومت کے مالیاتی اصلاحات کے ایجنڈے، بہتر ٹیکس تعمیل، مؤثر نفاذ اور ڈیجیٹل اصلاحات کی کامیابی کا واضح ثبوت قرار دیا ہے۔ انہوں نے FBR کی فیلڈ فارمیشنز پر زور دیا کہ وہ اپنی کوششوں کو مزید تیز کریں اور ٹیکس نیٹ کو وسیع بنانے کے لیے دگنی محنت کریں۔ محمد اورنگزیب نے اس امر پر زور دیا کہ بہتر ٹیکس تعمیل اور مؤثر نفاذ ہی وہ واحد پائیدار راستہ ہے جس کے ذریعے رسمی شعبے پر ٹیکس کے بوجھ میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے صوبائی حقوق کے تحفظ، وفاق کو مضبوط بنانے اور تمام خطوں میں متوازن ترقی کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایوان صدر میں نیشنل ورکشاپ بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام صوبوں کو پارلیمانی نگرانی، شفافیت اور مکالمے کے ذریعے قومی فیصلہ سازی میں مساوی آواز حاصل ہو۔ چیئرمین سینٹ نے اس بات پر زور دیا کہ بلوچستان کے نوجوان سب سے بڑا اثاثہ ہیں اور انہیں ریاستی اداروں میں تعلیم، ہنر اور مواقع سے آراستہ کرنے سے وہ امن، ترقی اور قومی یکجہتی کے علمبردار بننے کے قابل ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ گوادر پورٹ، ریکوڈیک اور CPEC سے متعلقہ اقدامات معاشی ترقی، استعداد کار میں اضافے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے ضامن ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ جھینگا فارمنگ کے آغاز سے پنجاب کی برآمدات میں نمایاں اضافہ، صوبے کی معیشت مضبوط اور پائیدار ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ بلیو اکانومی منصوبہ صوبے میں سب سے بڑا قدم ہے جس کے ذریعے بنجر اور کھاری زمینوں کو پیداواری بنایا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت سرگودا اور علی پور میں مجموعی طور پر 5,600 ایکڑ پر جھینگے کے تالاب بنائے جائیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 20 ایکڑ اراضی پر محیط 9 تالاب جھینگا فارمنگ کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جن میں تحقیقی مقاصد کے لیے جھینگے کے بچے چھوڑے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے تائیوان سمیت بنیادی مفادات کے تمام معاملات پر چین کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ میڈیا کے سوالات کے جواب میں آبنائے تائیوان سے متعلق پیش رفت اور تائیوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان سفیر طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان اور چین دیرینہ دوست اور ہمہ وقت اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ون چائنا کے اصول پر کاربند رہے گا اور تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ سمجھتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور بڑی عالمی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 1947 سے وحشیانہ بھارتی غیر قانونی قبضے کے ہاتھوں کشمیری عوام کے ساتھ مسلسل سیاسی ناانصافیوں کو روکیں۔ بھارت میں فاشسٹ مودی کی آمرانہ حکومت میں صحافیوں کی زندگیاں مسلسل خطرے میں ہیں۔ بھارتی خبر رساں ادارے دی وائر کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں 14,800 سے زائد صحافیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پرتشدد واقعات میں 8 صحافی اور 1 سوشل میڈیا انفلوئنسر کو قتل جبکہ 100 افراد کو آزادی اظہار رائے کے جرم میں پابندی سلاسل کیا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کے خلاف سب سے زیادہ 108 خلاف ورزیاں مودی کی آبائی ریاست گجرات میں ریکارڈ ہوئیں۔ مزید یہ کہ قانونی کارروائی کی آڑ میں 208 افراد کو بلیک میل کیا گیا۔ بدترین حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے پر تنگ نظر مودی حکومت نے 8,000 سے زائد ایکس اکاؤنٹس بند کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ گودی میڈیا کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے علاوہ اگر کوئی صحافی یا میڈیا مودی کی جابرانہ پالیسیوں کو بے نقاب کرتا ہے تو اسے جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ افغان میڈیا نے طالبان رجیم کی امدادی فنڈز میں لوٹ مار کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ افغان جریدے ہش صبح کے مطابق قندوز میں افغان طالبان نے ضرورت مندوں کے لیے امداد کا نصف حصہ خود برد کر لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امدادی پیکیجز سعودی کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کی جانب سے فراہم کیے گئے تھے۔ امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کی رپورٹ میں طالبان کی امدادی سامان کی تقسیم میں کرپشن کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ سگار کی رپورٹ کے مطابق امدادی سرگرمیوں میں مداخلت کے 150 واقعات میں 95% طالبان حکومت کی وجہ سے ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں افغان عوام کے لیے بین الاقوامی امداد 10 ارب 72 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی، جس میں سے امریکہ نے 3 ارب 83 کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کی۔ رپورٹ کے مطابق 293 ملین ڈالر دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے ہاتھ میں چلے گئے۔ امریکہ افغان طالبان رجیم کی لوٹ مار، کرپشن اور شدت پسندی کے باعث افغانستان کے لیے تمام امداد فوری اور مکمل طور پر معطل کر چکا ہے۔ اور ہرارے میں انڈر 19 ٹرائی سیریز کے 5ویں میچ میں پاکستان نے افغانستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 39 اوورز میں 191 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد خشک جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں بالائی پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 15، کراچی 24،
پشاور 17، کوئٹہ 9، گلگت 12، مری 10، مظفرآباد 14، جبکہ سری نگر 8، جموں 14 اور لے -4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے نکال کر معاشی استحکام کی طرف گامزن کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ٹیکس کی بہتر تعمیل اور نفاذ کے اقدامات ہی رسمی شعبے پر ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے کا واحد پائیدار طریقہ ہے۔ چیئرمین سینٹ نے صوبائی حقوق کے تحفظ، وفاق کو مضبوط بنانے اور تمام خطوں میں متوازن ترقی کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے تائیوان سمیت بنیادی مفادات کے تمام معاملات پر چین کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔